السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن اسٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ محمد پور پہنچ کر میں سومی سے بولا، تو اسی گھر کے آس پاس رہ تاکہ کسی قسم کا خطرہ ہو تو مجھے آگاہ کر دے۔ میں انسانی قالب میں ہی ذیشان حیدر سے ملوں گا۔ میری ہدایت پر سومی اس گھر کے باہر ہی رہ گئی اور میں نے وہی انسانی قالب اپنا لیا جس میں پہلے ذیشان حیدر سے ملا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آیا۔ وہ ذیشان حیدر کا باپ تھا۔ اس کے ذہن پر توجہ دیتے ہی میں چونک اٹھا۔ بات ہی ایسی تھی کہ میں فوری طور پر اسے ذیشان حیدر کے بارے میں کچھ کہنا بھول گیا۔ اس کا نام کاشان حیدر تھا۔ 2 روز پہلے اس کی بیٹی اغوا کر لی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اسی لیے غموں کے بادل منڈلا رہے تھے۔ امینہ اپنے چچا کے گھر گئی تھی کہ واپسی میں اسے چند نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ اسے اغوا ہوتے ہوئے محلے والوں نے بھی دیکھا تھا، مگر مسلح غنڈوں کے سامنے کون بولتا۔ وہ امینہ کو اٹھا کر لے گئے۔ تھانے میں اس کے اغوا کی رپورٹ بھی درج کروا دی گئی، مگر پولیس امینہ کو برآمد نہ کر سکی۔ میں نے چند ہی لمحوں میں یہ سب کچھ معلوم کر لیا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ کاشان حیدر نے بھاری سی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ ذیشان حیدر سے ملنا ہے مجھے، میں نے جواب دیا۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔ کاشان حیدر نے غلط بیانی سے کام لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کاشان حیدر نے اپنے بیٹے پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ نہ تو وہ کسی سے ملے گا نہ یونیورسٹی جائے گا۔ میری آمد سے پہلے وہ ذیشان حیدر سے یہی کہہ رہا تھا۔ کاشان حیدر کو بھی خبر تھی کہ اس کا بیٹا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے اور امینہ کا اغوا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج تو مخالف تنظیم کے طلبہ نے ذیشان حیدر کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ اس کی دائیں کلائی پر چوٹ آئی تھی۔ مجھے معلوم ہے محترم کہ ذیشان حیدر گھر میں موجود ہے۔ آپ پر جو ثانیہ گزرا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے۔ میرا نام مختار الدین ہے اور میرا تعلق CID سے ہے۔ آپ کے بیٹے سے میں پہلے بھی ایک مرتبہ مل چکا ہوں۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں محترم، میری آمد کا مقصد آپ لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بیٹی آج ہی رات گھر واپس پہنچ جائے گی، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ میں نے کاشان حیدر کو دلاسا دیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈوبتے کو جیسے تنکے کا سہارا مل گیا۔ اس نے فوراً بیٹھک کا دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھایا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ تشریف رکھیے صاحب، میں ابھی ذیشان کو بھیجتا ہوں۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا کہ سیاسی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لینے کی خاطر ہی ذیشان حیدر پر یہ دباؤ ڈالا گیا ہے۔ ذیشان حیدر بیٹھک میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کی کلائی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر آ گئے آپ، وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں ناگواری کے ساتھ سختی بھی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ پہلے تو تم مجھ سے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ملے تھے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے ذہن پر توجہ مرکوز کر دی۔ غلطی ہوئی تھی مجھ سے، وہ تلخی سے بولا۔ معلوم نہیں آپ کون ہیں اور کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میں جب بڑی کوشش کے بعد IG صاحب سے ملا تو انہوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ IG صاحب سے آپ کے ذاتی مراسم کا پتہ چل گیا مجھے۔ میں نے انہیں حلیہ بھی بتایا کہ شاید وہ آپ کا نام بھول گئے ہوں، پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آج میں CID آفس میں گیا تھا، وہاں بھی آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ مجھے افسوس ہے ذیشان حیدر کہ IG صاحب سے میں تمہارا ذکر نہیں کر سکا، میں نے کہا اور اس کے ذہن کو اپنے اثر میں لے لیا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولا، مجھے ایک ضروری کام سے اچانک چاٹگام جانا پڑا۔ بات صرف اتنی سی ہے ذیشان حیدر کہ بہت سے لوگ سرکاری افسران کا نام معلوم ہو جانے کے بعد ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ خود میں نے IG صاحب سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی میرا نام لے کر ملے تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دے۔ دراصل میرے سرکاری فرائض کچھ اسی نوعیت کے ہیں۔ اگر میں تمہارے متعلق IG صاحب کو بتا دیتا تو وہ ہرگز مجھے پہچاننے سے انکار نہ کرتے۔ CID آفس میں یہی صورت ہے، وہاں کوئی بھی میرے بارے میں معلوم کرے گا تو اسے یہی جواب ملے گا جو تمہیں ملا۔ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں صاحب، ذیشان حیدر نے مجھ سے معذرت کر لی۔ مجھے آپ کے سرکاری فرائض کی نوعیت کا علم تھا، اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں ہرگز آپ کو تلاش نہ کرتا۔ خود آپ ہی نے کہا تھا کہ میں آپ کے نام کا حوالہ دے کر IG صاحب سے مل سکتا ہوں۔ آپ کو میں نے اپنا ہمدرد سمجھا تھا، اس لیے برے وقت پر یاد آ گئے۔ میری چھوٹی بہن امینہ کو اغوا کر لیا گیا اور مجھے قتل کی دھمکیاں دی جانے لگی تو مجبوراً اس کی آواز رند گئی۔ آج ہی میں یہاں آنے کے بعد سب کچھ معلوم کر چکا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں تم پر کیا گزری ہے۔ امینہ کی کوئی تصویر ہو تو مجھے دکھا دو، اس طرح اسے بازیاب کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ تمہارے والد صاحب کو بھی میں نے تسلی دے دی ہے، انشاءاللہ آج ہی رات امینہ کو بازیاب کرا لیا جائے گا۔ تازہ تصویر تو کوئی نہیں، 2 سال پہلے کی ایک تصویر ضرور ہے جسے والدہ دیکھ دیکھ کر روئے جا رہی ہیں۔ ذیشان حیدر نے جواب دیا اور خود بھی رونے لگا۔ حوصلہ رکھو ذیشان حیدر، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہی تصویر لے آؤ، میں اسے ایک نظر دیکھ کر ابھی واپس کر دوں گا۔ اس نے آنسو پونچھ لیے اور گھر کے اندر اپنی بہن امینہ کی تصویر لینے چلا گیا۔
जो उससे 1.5 साल छोटी थी। तस्वीर को मैंने बड़े गौर से देखा। वो तस्वीर ज़ीशान हैदर के बाप के साथ खिंचवाई गई थी। अमीना का चेहरा मैंने अपने जहन में महफूज कर लिया और तस्वीर ज़ीशान हैदर को वापस करते हुए पूछा, क्या तुम और तुम्हारे घर वाले ये मकान छोड़ सकते हैं? लेकिन किस लिए साहब, ये तो बता दें। यहाँ तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा खतरा है। आज रात किसी भी वक्त तुम पर कातिलाना हमला हो सकता है। मुमकिन है तुम्हारे घर वाले भी उसकी लपेट में आ जाएं। ज़ीशान हैदर ये सुनकर घबरा गया और बोला, साहब मुझे अपनी जिंदगी की तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन मेरी वालदा और अब्बा जी पर कोई आंच आए ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? ठहरिए, मैं अपने अब्बा जी को बुला कर लाता हूँ। वही आपके सवाल का बेहतर तौर पर जवाब दे सकते हैं। वो एक बार फिर घर में चला गया और लौटा तो उसके साथ काशान हैदर भी था। इस घर में अब 3 ही अफराद थे, ज़ीशान हैदर और उसके माँ बाप। जी फरमाइए। काशान हैदर मेरे करीब बैठते ही फिक्रमंदाना लहजे में बोला, कोई ऐसी जगह है मोहतरम आपके इल्म में जहाँ चंद रोज गुजार सकें? वो आपके किसी अजीज का घर नहीं होना चाहिए। तवक्को के मुताबिक काशान हैदर भी परेशान नजर आने लगा। फिर उसने वजह पूछी तो मैंने बता दी। इस वक्त कहाँ जाऊं मैं? अजीजो अकारिब के यहाँ जा सकता था, मगर आप मना कर रहे हैं। कोई मेरा ऐसा दोस्त भी नहीं कि वहाँ ज़ीशान और उसकी वालदा को लेकर चला जाऊं। रात के 9:30 बज रहे हैं और यहाँ जिंदगी खतरे में है। काशान हैदर ठीक ही कह रहा था। मुझे इन लोगों की जिंदगी बहरहाल बचाना थी। इसकी मुझे फिलहाल एक ही सूरत नजर आई। मैंने कहा, मेरा एक बहुत अजीज दोस्त अपनी बीवी के साथ चौक बाजार में रहता है। उस पर मुझे पूरा एतमाद है। घर भी उसका खासा बड़ा है, जिसमें कई कमरे हैं। अगर आप चाहें तो मैं चंद रोज के लिए वहाँ आपके क्याम का बंदोबस्त कर सकता हूँ। उस उधेड़ उमर आदमजाद ने फौरन मेरी पेशकश कबूल कर ली। उसकी असल वजह यह थी कि वो मेरे ज़ेरे असर था। तो फिर जल्दी से चलने की तैयारी कीजिए। अगर मेरा दोस्त घर पर ना भी हुआ तो उसकी बीवी मुझे अच्छी तरह जानती है। मैं मसलहत के पेश नजर बोला, चलो ज़ीशान उठो। अल्लाह ताला ने इन साहब की सूरत में हमारी मदद के लिए एक फरिश्ते को भेज दिया है। काशान हैदर ने अपने बेटे को मुखातिब किया, ज्यादा सामान लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना वक्त नहीं। आप लोग सिर्फ चंद कपड़े साथ ले लें। मैंने ताकीद की। वो दोनों उठकर अंदर गए ही थे कि सोमी ने मेरे करीब आकर सरगोशी की। चंद मुसल्ला अफराद इसी घर की तरफ आ रहे हैं। मुझे ये वही लगते हैं जिन्हें ज़ीशान हैदर के कत्ल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ए अली अलेश, तू कहे तो मैं उन्हें खत्म कर दूं? नहीं ए सोमी, उन्हें सिर्फ खत्म कर देना काफी नहीं। आ मेरे साथ। इतना वक्त नहीं था कि मैं सोमी से कुछ और कह सकता। फौरन ही मैंने इंसानी कालिब छोड़ दिया और सोमी के साथ बाहर आ गया। सोमी को अपने साथ लाना मेरे लिए कारआमद साबित हुआ था। उसने बर वक्त मुझे खतरे की इत्तला दे दी थी। वो 5-6 मुसल्ला गुंडे अभी ज़ीशान हैदर के घर से निस्फ फरलांग दूर होंगे कि मैंने उन्हें रोक लिया। वापिस चलो, मैंने उन्हें अपने ज़ेरे असर लेकर हुक्म दिया। इसी गली के नुक्कड़ पर उन्होंने वो कार खड़ी की थी जिसमें आए थे। मैं उन्हें वहीं ले आया। उनके जहनों पर मेरी तवज्जो थी। वो महबूब के खास गुंडे थे। महबूब ने इसीलिए उन्हें अपने साथ रखा था। वो सब इसी कोठी में ठहरे हुए थे जहां मैं भी जा चुका था। तेज गांव के इलाके की ये वही कोठी थी जिसे खाली करके विनोद जी फरार हो गया था। इसी कोठी के कमरे में ज़ीशान हैदर की नौजवान बहन अमीना कैद थी। ये बड़ी कीमती मालूमात थी जो मुझे इन गुंडों से हासिल हुई। वो 5 ही पेशावर कातिल और स्मगलर थे। उन्हें मैंने कार में बिठाया और इस कार को उठाकर धान मंडी ले गया। वहां उन्हें कत्ल करना मेरे नजदीक मुनासिब नहीं था। इसमें सिर्फ चंद लम्हे सर्फ हुए। कार को मैंने एक जगह रुकवाया और इन 5 को खत्म कर दिया। वक्ती तौर पर खतरा टल गया। फिर भी मैंने सोमी को मुख्तात रहने को कहा और दोबारा इंसानी कालिब अपनाकर ज़ीशान हैदर की बैठक में दाखिल हुआ। आप कहाँ चले गए थे साहब? काशान हैदर ने घबरा कर पूछा। उसका बेटा भी उसी के साथ था। टीन के 2 बक्से इनके हाथों में थे। उन 5 गुंडों के जहन पड़ने में मुझे चंद ही मिनट लगे होंगे। हाँ, उन्हें ठिकाने लगाते हुए देर नहीं लगी। इसी मुख्तसर अरसे में खौफजदा काशान हैदर ने वहां से फरार होने की तैयारी कर ली थी। मैंने काशान हैदर को ये कहकर मुतमिन किया कि आसपास के इलाके को गश्त लगाने गया था। मैंने मजीद कहा, ये बहुत जरूरी था। आप फिक्रमंद ना हो, इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं जा सका। अगर ये बात है तो हम कुछ देर को यहाँ रुक जाते हैं। काशान हैदर जल्दी से बोला, आप देखभाल आएं, कहीं कातिल हमारी ताक में ना बैठे हों। मेरा मंशा यही था ताकि सोमी को सूरत हाल से आगाह कर दूं। आप बैठक और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लें, मैं अभी आता हूँ। मेरी आवाज पहचान कर ही दरवाजा खोलिएगा। ये अल्फाज मैंने महज काशान हैदर को मुतमईन करने की गर्ज से कहे थे। मैं उठा और बैठक से निकल आया। काशान हैदर ने बैठक का दरवाजा बंद कर लिया। सोमी ने मुझे बाहर आते देखा तो लपक कर करीब आ गई और बोली, अब क्या हुआ ए अली अलेश? क्या वापिस चलें? खतरा तो टल ही गया है। नहीं, खतरा अभी टला नहीं है सोमी। आगे कदम बढ़ाते हुए मैं बड़बड़ाया, महबूब अभी जिंदा है। अगर वक्त पर उसके गुंडे वापिस ना पहुंचे तो वो खतरे की बू सूंघ लेगा। ऐसी सूरत में वो अपने गिरोह के दूसरे गुंडों को भी यहाँ भेज सकता है। फिर मैंने गुंडों से हासिल होने वाली मालूमात सोमी को मुंतकिल कर दी।
اسی کے ساتھ اسے اپنے آئندہ اقدامات سے آگاہ کر دیا۔ میں نے آخر میں یہ بھی کہا، اس وقت ہمیں بہت تیزی سے حرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ میری مان اے علی علیش، تو پہلے تیج گاؤں ہی چل، کیونکہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال کر چوک بازار لے جانے میں دیر لگ جائے گی۔ پہلے ہم اسی مردود آدمزاد کو ٹھکانے لگاتے ہیں جو ان گنڈوں کا سرگنا ہے، وہاں سے ہم ذیشان حیدر کی بہن امینا کو بھی نکال کر لا سکتے ہیں۔ سومی نے مجھے مشورہ دیا، پھر تو مجھے دوبارہ ذیشان حیدر کے باپ سے بات کرنی پڑے گی، کیا خبر ہمیں یہاں واپسی میں کتنی دیر لگ جائے۔ خیر، میں کوئی بات بنا دوں گا۔ تیرا مشورہ درست ہے اے سومی، تو یہیں ٹھہر، میں بات کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں واپس ذیشان حیدر کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ چلتے ہوئے میں نے سوچ لیا کہ ذیشان حیدر کے باپ سے کیا کہنا ہے۔ ان لوگوں کو اتنی جلدی میری واپسی کی امید نہیں تھی، اس لیے فوراً دروازہ نہیں کھولا۔ میں مختار الدین ہوں محترم، دروازہ کھول دے۔ میں نے کاشان حیدر کو دوبارہ یقین دلوایا تو دروازہ کھلا۔ صاحب، کیا آپ جائزہ لے آئے؟ ابھی تو آپ گئے تھے۔ کاشان حیدر نے گھر سے نکلنے کا خطرہ مول نہیں لیا، وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گیا تھا۔ آپ بیٹھک کا دروازہ کھولیں تو میں پھر بتاتا ہوں کیا بات ہے۔ 1 منٹ، یہ کہہ کر اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ بیٹھک کا دروازہ کھلتے ہی میں اندر داخل ہو گیا تو کاشان حیدر اسے بھی بند کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ خطرے کے پیش نظر اس نے ذیشان حیدر کو بیٹھک میں نہ آنے کی تاکید کر دی۔ اسے دروازہ بند کرتے دیکھا تو میں بول اٹھا، محترم، اگر آپ چاہیں تو اپنے اطمینان کے لیے دروازہ بند کر لیں، ورنہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ کیوں صاحب؟ کاشان حیدر دروازہ بند کر کے میری طرف پلٹا۔ میرے محکمے کے آدمی یہاں پہنچ گئے ہیں، اب یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، میں نے بتایا۔ کیا اب آپ کا ارادہ بدل گیا ہے؟ کاشان حیدر نے پوچھا۔ ہم لوگوں کو آپ اپنے دوست کے گھر چوک بازار نہیں لے جائیں گے؟ ضرور لے جاؤں گا، لیکن فوری طور پر تو امینا کی بازیابی ضروری ہے۔ میرے آدمی نے اس کا پتہ لگا لیا ہے، مبارک ہو آپ کو۔ یہ خوشخبری سن کر کاشان حیدر کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور وہ کوشش کے باوجود ایک لفظ زبان پر نہ لا سکا۔ اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے محترم کہ امینا کی عزت اب تک محفوظ ہے۔ یہ بات میں نے غلط نہیں کہی۔ یوں بھی امینا کا رنگ کالا، ناک نقشہ بھدا اور جسم بھاری تھا۔ ان گنڈوں کے لیے ایک سے ایک حسین لڑکیاں موجود تھیں، پھر وہ امینا کو ہاتھ کیوں لگاتے؟ اس کے باوجود اولاد کیسی ہی کیوں نہ ہو، والدین کو پیاری ہوتی ہے۔ امینا کی شادی اسی وجہ سے اب تک نہیں ہو سکی تھی۔ میں ابھی ذیشان کی والدہ کو یہ خوشخبری سنا کر مجھے چلنے دے محترم، میں نے اس کی بات کاٹ دی، ورنہ وہ مجرم فرار بھی ہو سکتے ہیں جنہیں حراست میں لینا ہے۔ میں اٹھا اور اس سے مزید کہا، ایک مرتبہ میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں کہ اب کوئی خطرہ نہیں۔ اگر مجھے واپسی میں دیر بھی ہو جائے تو گھبرائے نہیں، پھر بھی آپ میں سے کوئی گھر کے باہر نہ جائے، احتیاط کا یہی تقاضا ہے۔ یہ کہتے ہی میں آگے بڑھا اور بیٹھک کا دروازہ کھول کر نکل آیا۔ گلی سے باہر آتے ہی میں نے انسانی قالب چھوڑ دیا۔ سومی میرے ساتھ ساتھ پرواز کرنے لگی۔ چند ہی لمحے بعد ہم تیج گاؤں کی مطلوبہ کوٹھی میں اتر گئے۔ محبوب کے گروہ کا ایک گنڈا چوکیداری کر رہا تھا کہ کوئی آئے تو گیٹ کھول سکے۔ سومی نے اس کی گردن دبائی اور اسی وقت چھوڑی جب جسم ڈھیلا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں اور زبان باہر آ گئی۔ محبوب کو اس طرح نہ مارنا ہے سومی، میں نے سومی سے سرگوشی کی۔ وہ میرا شکار ہے اور مارنے سے پہلے مجھے اس کا ذہن پڑھنا ہے۔ سومی کو میں اپنی اس غیر جناتی قوت کے بارے میں بھی بتا چکا تھا، آج ہی وہ اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ چکی تھی، اس لیے بولی، میں اتنی بے وقوف نہیں۔ ہم کوٹھی کے اندر پہنچے تو نشست گاہ میں ٹیلی فون سیٹ کے قریب ایک صوفے پر محبوب کو بیٹھے دیکھا۔ کوٹھی میں اب اس کے سوا کوئی اور گنڈا نہیں تھا۔ محبوب، میں نے ظاہر ہوئے بغیر اسے مخاطب کیا تو وہ حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ نام کو بھی اس کے چہرے پر خوف کے آثار نہیں ابھرے۔ جس تیزی سے وہ اچھل کر کھڑا ہوا اسی تیزی کے ساتھ اس نے ریوالور نکال لیا، پھر کسی درندے کی طرح گرایا، تو جہاں بھی چھپا ہوا ہے سامنے آ جا۔ غلط فہمی ہے یہ تیری ہے محبوب، میں تو تیرے سامنے ہی موجود ہوں۔ تو خام خواہ اپنی موت کو دعوت دینے جیسور سے یہاں آ گیا۔ تیرے بھیجے ہوئے گنڈے اب کبھی محمد پور سے واپس نہیں آ سکیں گے، کیونکہ میں انہیں مار چکا ہوں، اور اب تیری باری ہے۔ اس پر بھی وہ نہیں ڈرا۔ اسے ابھی تک یہی غلط فہمی تھی کہ میں کسی پردے یا صوفے کے پیچھے چھپا بیٹھا ہوں۔ وہ بہرحال کانتا سے زیادہ دلیر تھا۔ ذرا سا جھک کر وہ چوکنا انداز میں غیر محسوس طور پر ادھر ادھر گھوما۔ اس کی آنکھیں کسی چیتے کی طرح حرکت کر رہی تھی جو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے بے چین ہو۔ میری توجہ اس کے ذہن پر تھی۔ وہ بدبخت نہ تو توہم پرست تھا نہ جنات کے وجود کا قائل۔ اس کی بے خوفی کا سبب یہی تھا۔ میں نے اسے باتوں میں لگائے رکھا اور بولا، مجھے افسوس ہو رہا ہے محبوب کہ تیرا ایک ایک آدمی پکڑا جانے والا ہے۔ تو چاہے تو میں ان کے نام گنوا دوں۔ محبوب کا ذہن فوراً متحرک ہو گیا، اور یہی میری مرضی تھی۔ تجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے محبوب، میں نے اسے پھر مخاطب کیا۔ تو نے تو آنند کے بہکائے میں آ کر سرحد پار بن گاؤں تک سے اپنے ساتھیوں کو یہاں بلوا لیا۔ کیا تو اتنی ساری فوج لے کر اس شہر کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا؟ تجھے کانتا اور اس کے ساتھیوں کا انجام یاد نہیں رہا؟ کانتا میرے سامنے کیا بیچتا ہے؟ محبوب نے بے خوفی سے کہا۔ اس بزدل نے تو خود ہی گرفتاری پیش کر دی اور اپنے تمام ساتھیوں کو پکڑوا دیا،
اور تو بہت دلیر ہے، اس لیے خود ہی اپنی گردن میں پھندا ڈالے گا، میں بولا۔ لیکن اس سے پہلے تجھے آنند کو فون کر کے یہ بتانا پڑے گا کہ ذیشان حیدر کو تیرے آدمیوں نے قتل کر دیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی محبوب کو میں نے اپنی جناتی صفات کے زیر اثر لے لیا۔ محبوب کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر قالین پر گرا، پھر وہ میرے حکم کی تعمیل میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے 10:30 بجے سے پہلے فون پر آنند کو یہ اطلاع دینا تھی اور ابھی 10:30 نہیں بجے تھے۔ یہ بات بھی میرے لیے معنی خیز ہی تھی کہ رات کو 10:30 بجے کے بعد آنند نے اسے رابطہ قائم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جب آنند کی کوٹھی میں کوئی داخل ہوا تھا تو 10:30 بج چکے تھے۔ آنند کے جسم پر جو کافر جن ذات قابض تھا اسی نے آنند کو یہ حکم دیا ہوگا، کیونکہ یہ اس جن ذات کے عیش کا وقت تھا۔ میرے ذہن نے کڑیاں جوڑنا شروع کر دی۔ مجھے سومی کا یہ خیال درست ہی معلوم ہوا کہ وہ جن ذات آدم زادیوں کے قرب کی خاطر ہی صرف رات کو آنند کے جسم میں اترتا ہوگا۔ اس عرصے میں محبوب نے فون پر آنند سے رابطہ قائم کر لیا۔ میری توجہ محبوب کے ذہن پر مرکوز ہو گئی۔ آنند بابو، میں محبوب بول رہا ہوں۔ کیا رہا؟ کام ہو گیا محبوب؟ دوسری طرف سے محبوب نے آنند کی آواز سنی۔ ہاں آنند بابو، میرے آدمی اس لونڈے ذیشان حیدر کو ٹھنڈا کر آئے۔ محبوب میرے زیر اثر بول رہا تھا۔ اب اس کی بہن کو بھی مار کر کہیں پھینکوا دو۔ آج ہی رات یہ کام بھی ہو جائے گا آنند بابو۔ اور کوئی حکم؟ بس کل صبح 9 بجے تک میرے دفتر ضرور پہنچ جانا۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ محبوب نے ریسیور رکھ دیا تو میں اس سے مخاطب ہوا۔ کوئی رسی ڈھونڈ کر لاؤ مضبوط سی، اس کے علاوہ ایک کرسی بھی لیتے آنا۔ وہ کسی سحر زدہ شخص کی طرح صوفے سے اٹھا اور اندر چلا گیا تو سومی نے مجھ سے پوچھا، اے علی الیش، کیا تو اسے واقعی پھانسی دے دے گا؟ ہاں، اس کی یہی سزا ہے، میں نے سومی کے سوال کا جواب دیا۔ ابھی دیکھتی رہ اے سومی کہ میں کیا کیا کرتا ہوں۔ تو کہے تو میں اس عرصے میں ذیشان کی بہن کو قید سے رہائی دلا دوں؟ نہیں، میں نے منع کر دیا۔ ابھی اسے قید میں ہی رہنے دے، ابھی اس شیطان صفت آدمزاد کو تو ٹھکانے لگ جانے دے۔ سومی چپ ہو گئی۔ ذرا ہی دیر میں محبوب ریشم کی ایک مضبوط ڈوری اور کرسی لے آیا۔ بجلی سے چلتا ہوا پنکھا میں نے بند کر دیا اور محبوب کے ہاتھ سے ڈوری لے لی۔ ڈوری کو میں نے پنکھے سے باندھا اور دوسرے سرے پر پھندا لگا کر لٹکا دیا۔ محبوب، اب تم خود ہی کرسی یہاں رکھ کر اس پر چڑھ جاؤ اور بہادری کے ساتھ پھندا اپنے گلے میں ڈال لو، میں نے اسے حکم دیا۔ خواب کے عالم میں محبوب نے کرسی اٹھا کر بتائی ہوئی جگہ پر رکھی اور پھر اس پر چڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کرسی اس کے نیچے سے کھینچ لی، اسی کے ساتھ اس کے ذہن کو اپنے اثر سے آزاد کر دیا۔ جسم کے بوجھ سے پھندا اس کے گلے میں پیوست ہونے لگا تو وہ تڑپا۔ میں بولا، اگر تو کچھ سننے کے قابل ہے محبوب تو سن۔ جنات کے وجود کا تو قائل نہیں تھا اور آج ایک جن زاد ہی نے تجھے موت کے گلے لگانے پر مجبور کیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں محبوب کا جسم تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ میں نے اس کی لاش کو اس طرح ٹنگا رہنے دیا اور آگے بڑھ کر اس صوفے پر بیٹھ گیا جس کے قریب ایک تپائی پر ٹیلی فون سیٹ رکھا تھا۔ میں نے آئی جی نور الاسلام کے گھر کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے ریسیور فوراً ہی اٹھا لیا۔ یس، نور الاسلام اسپیکنگ، میں مقصود کی آواز میں بولا۔ ہیلو آئی جی صاحب، میں مقصود میاں بول رہا ہوں، مجھے پہچان گئے آپ؟ ارے آپ! آئی جی کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ آپ ہی کے شہر ڈھاکہ سے۔ میں ہولڈ کر رہا ہوں، ذرا قلم اور کاغذ لے آئیں، میں نے کہا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ آپ کی غیر موجودگی میں تو یہاں حشر برپا ہو چکا ہے۔ میں اب بھی اسی لیے ٹیلی فون کے قریب بیٹھا ہوا اپنے ماتحتوں سے معلوم ہے مجھے یہاں کیا ہوا ہے۔ جس روز مجھے صبح آپ سے ملنا تھا اچانک جیسور جانا پڑ گیا۔ محبوب عالم کا نام تو سنا ہوگا آپ نے؟ جی ہاں، وہ بہت بڑا اسمگلر ہے اور آج تک اس وقت اس کی لاش میرے سامنے ٹنگی ہوئی ہے۔ میں بولا، جی؟ آئی جی شدید حیرت کے سبب زور سے بولا، کیا کہہ رہے ہیں مقصود میاں آپ؟ وہی جو آپ سن رہے ہیں، میں نے پرسکون آواز میں کہا۔ گھر جانے کے بعد اس نے جو خودکشی کر لی، لیکن اس سے پہلے ہی میں اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر چکا تھا۔ آپ کانتا کو بھول گئے؟ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ اس جیسا مجرم خود گرفتاری پیش کر دے گا۔ جی ہاں، یہ تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ اس مرتبہ آئی جی کی آواز اعتدال پر تھی۔ یہاں خاصی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، لگتا ہے مرنے سے پہلے محبوب کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا ہوگا۔ کوٹھی کھنڈر معلوم ہو رہی ہے۔ یہاں ہمیں ایک لاش بھی ملی ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مرنے والے کی گردن دبائی گئی ہے۔ ممکن ہے پاگل پن کے دوران میں خود محبوب نے اپنے چوکیدار کو مار دیا ہو۔ آپ کاغذ قلم ابھی منگواتا ہوں، آئی جی صاحب جلدی سے بولا اور کسی کو آواز دے کر کاغذ قلم لانے کو کہا۔ میرا خیال یہ ہے آئی جی صاحب کہ آج کی رات جاگتے ہی گزرے گی۔ اگر آپ اس آپریشن کی خود نگرانی کریں تو بہتر ہے۔ میں بولا، میری اطلاع کے مطابق محبوب اپنے تقریباً 50 آدمیوں کو لے کر اب سے ایک ہفتے قبل ڈھاکہ میں آیا تھا۔ ان آدمیوں میں اس کے گروہ کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سرحد پار بن گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان خطرناک افراد کے نام پتے میں آپ کو لکھواؤں گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان میں سے کسی کو بچ کر نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ قطعی مطمئن رہیں مقصود میاں،
آپ کی ہدایت کے مطابق میں خود اس آپریشن کی نگرانی کروں گا، آئی جی نے جواب دیا۔ پھر بولا، جی لکھوائیے۔ پہلے تو اس کوٹھی کا پتہ لکھ لیں جہاں محبوب نے خودکشی کی ہے۔ اس کی شناخت ظاہر ہے اسی کے گرفتار ہونے والے ساتھیوں سے کرائی جا سکتی ہے۔ اسی کوٹھی کے بارے میں یہ پتہ بھی لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، میں نے کہا۔ جی بہتر مقصود میاں، پہلے آپ اس کوٹھی کا پتہ ہی لکھوا دیں۔ میں نے اس کوٹھی کا پتہ لکھوا کر محبوب کے آدمیوں کے مکمل نام اور پتہ لکھوانا شروع کر دیے۔ اس میں خاصا وقت صرف ہو گیا۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو میں بولا، اب آپ ان طالب علم رہنماؤں کے نام پتے بھی لکھ لیں جن کی فوری گرفتاری ضروری ہے۔ اس پر آئی جی نے کہا، ایسے کچھ طلبہ کا سراغ پولیس نے بھی لگایا تھا جو حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کی قیادت کر رہے ہیں۔ ان کی گرفتاری سے پہلے میں نے صوبائی وزیر داخلہ سے رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ طلبہ کی گرفتاری سے اشتعال پھیلے گا، اس لیے یہ قدم نہ اٹھائیں۔ انہیں میں نے مصلحتاً طلبہ کے نام بھی بتا دیے تھے۔ احکام زبانی تھے یا تحریری؟ میں نے سوال کیا۔ ان سے میری فون پر بات ہوئی تھی، آئی جی نے بتایا۔ اس سلسلے میں ہم کل صبح بات کر لیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے طلبہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں جو غیر ملکی تقریب کاروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ آپ کا فرمانا قطعی درست ہے، لیکن محترم وزیر داخلہ کی واضح ہدایت کے بعد اس سلسلے میں میرا کوئی ایکشن لینا صحیح نہ ہوتا، آئی جی نے وضاحت کی۔ خیر دیکھتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ کل صبح 10 اور 11 بجے کے درمیان آپ کے دفتر پہنچ جاؤں۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے یہ معاملہ کچھ گڑبڑ معلوم ہوا۔ صوبائی وزیر داخلہ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ اس سوال کا جواب میرے نزدیک ضروری تھا۔ اے علی علیش، تو نے یہ توڑ پھوڑ کا ذکر کیوں کیا؟ سومی نے مجھ سے پوچھا۔ یہاں تو یہ کوٹھی ملک دشمنوں کے تصرف میں رہی ہے اور آئندہ بھی وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس توڑ پھوڑ کا مقصد دشمنوں کو نقصان پہنچانا ہے، میں بول اٹھا۔ یہاں داخل ہوتے وقت مجھے پورچ میں ایک کار بھی کھڑی نظر آئی تھی۔ ہم اس کار میں یہاں سے محمد پور چلیں گے، پھر محمد پور سے چوک بازار، اس سے آسانی رہے گی۔ تو اب امینہ کو تلاش کر کے اس کار میں ڈال دے، اسے بے ہوش کر دینا۔ اس عرصے میں میں توڑ پھوڑ کرتا ہوں، ابتدا اسی نشست گاہ سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد سومی تو چلی گئی اور میں نے نشست گاہ میں موجود ساز و سامان کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر پڑے ہوئے ریشمی پردے پھاڑ دیے، قالین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صوفوں اور دیگر قیمتی سامان آرائش کو میں نے توڑ پھوڑ دیا۔ یہی حال میں نے اس کوٹھی کے دوسرے کمروں کا کیا۔ وہاں مجھے ہائی فریکوینسی کا ایک ٹرانسمیٹر بھی ملا، اسے میں نے نشست گاہ میں ایسی جگہ رکھ دیا جہاں نظر پڑ سکے۔ کھڑکیوں اور دروازوں کو بھی میں نے صحیح سلامت نہ رہنے دیا۔ اس عرصے میں سومی نے اپنا کام انجام دے دیا۔ میں عمارت سے باہر آیا تو کار کی پچھلی سیٹ پر مجھے امینہ بے ہوش دکھائی دی۔ کوٹھی کا پھاٹک پہلے ہی کھلا پڑا تھا۔ میں کار کو ڈرائیو کرتا ہوا باہر آ گیا۔ سومی میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے کہنے پر اس نے انسانی قالب اختیار کر لیا تھا۔ خود میں بھی انسانی قالب میں آ چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں گشتی پولیس کی کوئی گاڑی مل جائے تو میرے ساتھ ایک عورت کو بیٹھے دیکھ کر اسے شک نہ ہو۔ اس کے علاوہ کار کی پچھلی سیٹ پر بے ہوش امینہ پڑی تھی، اسے دیکھ کر بھی پولیس کو شبہ ہو سکتا تھا۔ شہر کے حالات کیونکہ ان دنوں درست نہیں تھے، اس لیے پولیس کا گشت بڑھ گیا تھا۔ تمام تر احتیاط کے باوجود پولیس کی ایک گشتی گاڑی نے ہمیں روک ہی لیا۔ بے ہوش امینہ کے اوپر سومی نے ایک چادر بھی ڈال دی تھی۔ نیچے اترو، مجھ سے کہا گیا۔ وہ ایک ASI تھا جس کا انداز ایسا تھا جیسے میں کوئی جرائم پیشہ ہوں۔ الفاظ بنگلہ زبان میں ادا کیے گئے تھے۔ مجھے اس بے وقوف پولیس والے پر بہت غصہ آیا اور خام خواہ میری راہ کھوٹی کر رہا تھا۔ کیوں اتروں نیچے؟ میں نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا۔ کیا تجھے بنگلہ بولنا نہیں آتا؟ پولیس والے نے میرے اردو بولنے پر اعتراض کیا۔ کیوں؟ کیا اردو بولنا کوئی جرم ہے؟ تو اس لڑکی کو کہاں سے بھگا کر لایا ہے؟ اس نے سومی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اکھڑ لہجے میں سوال کیا۔ پھر بولا، تجھ سے میں نے کہا کہ نیچے اتر۔ اس کے ساتھ موجود پولیس والوں نے بھی قریب آ کر میری کار کو گھیر لیا۔ میں نے اسے ASI کے ذہن پر توجہ دی تو میرے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ ان دنوں اردو زبان کے خلاف اور بنگلہ زبان کے حق میں جو ہوا چلی ہوئی تھی، وہ بنگالی پولیس والا بھی اسے متاثر تھا۔ تم لوگ جرائم پیشہ افراد کو تو چھوڑ دیتے ہو اور شریف شہریوں کو تنگ کرتے ہو۔ یہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہے اسے میں کہیں سے بھگا کر نہیں لایا، بلکہ یہ میری بیوی ہے۔ تو پھر نکاح نامہ دکھا۔ پولیس والے نے مجھ کو گھورا۔ ابے او بے وقوف، کیا کوئی نکاح نامہ ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہے؟ میں آخر اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ کیا کہا تو نے؟ وہ گرایا۔ تجھے بتاتا ہوں ابھی میں۔ اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ اسی وقت ایک پولیس والے نے اونٹ کی طرح گردن اندر ڈال کر کار کی پچھلی سیٹ پر نظر ڈالی اور بے ہوش امینہ کے اوپر پڑی ہوئی چادر کھینچ لی۔ سر، یہ لاش! پولیس والا چیخ اٹھا۔ کار کے اندر ایک لاش بھی موجود ہے۔ ASI نے ایک ہاتھ سے کار کا اگلا دروازہ کھولا، دوسرے ہاتھ سے وہ میرا گریبان پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے کار سے باہر گھسیٹ لیا۔ میں عموماً اپنی جناتی صفات کو کام میں لانے سے گریز کرتا تھا، لیکن اب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ مجبوراً مجھے اس ASI کو سبق دینا پڑا۔ اس کو اپنے زیر اثر لیتے ہی میں نے حکم دیا، مرغا بن جا۔ وہ بیچ سڑک پر فوراً مرغا بن گیا۔ پھر دوسرے پولیس والوں کا بھی میں نے یہی حشر کیا۔ یہ منظر دیکھ کر سومی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا
पुलिस जीप सड़क के किनारे खड़ी थी और पुलिस वाले मुर्गा बने हुए थे। रात के वक्त इस सड़क पर ट्रैफिक नहीं था। उन्हें मैंने आधे घंटे तक मुर्गा बने रहने का हुक्म दिया। इसी हाल में पुलिस वालों को वहां छोड़कर मैं कार को आगे बढ़ाकर ले गया। तेरा भी कोई जवाब नहीं है अलीलेश, सोमी हंसते हुए बोली। आखिर इसकी क्या जरूरत थी? किसी और तरह काम निकाल लेता। मैंने उसे मोहतसब ASI के बारे में बताया, फिर कहा, यह बड़ी खतरनाक बात है सोमी, कानून नाफिज करने वाले इदारों में यह वबा नहीं फैलनी चाहिए। फिर तो उसे सजा देकर तूने ठीक ही किया। उसके बाद हमें गश्ती पुलिस की किसी गाड़ी ने नहीं रोका और हम मोहम्मदपुर की हदूद में दाखिल हो गए। सोमी ने इंसानी कालब तर्क कर दिया मगर साथ ही रही। अमीना को मैं होश में ले आया तो वो हैरान सी होकर बोली, मैं कहाँ हूँ? अब मैं कार को रोक चुका था। मैंने पलट कर कहा, तुम अपने घर के दरवाजे पर हो। ये कहते ही मैं कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और अमीना से भी यही कहा, लेकिन मैं तो वहाँ उस कमरे में बंद थी। अमीना चादर ओढ़कर कार से नीचे उतर आई। यहाँ कैसे आ गई? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ ये इन बातों के पूछने का वक्त नहीं। तुम अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दो, मैंने उससे कहा। अमीना ने इधर उधर देखा और फिर मुतमईन अंदाज में सर हिलाकर कदम आगे बढ़ा दिए। यकीनन वो महल्ले वकू को पहचान गई थी। मैंने दानिस्ता उसी से दरवाजा खुलवाने को कहा। ज़ीशान हैदर के घर वाले अब तक जाग रहे थे। अमीना की आवाज़ सुनते ही काशान हैदर ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं अमीना के पीछे खड़ा था। अंदर दाखिल होते ही अमीना अपने बाप के सीने से चिमट गई और सिसकियां भरने लगी। मेरी बच्ची, मेरी जान। काशान हैदर ने अमीना के सर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों से भी खुशी के आंसू बह रहे थे। मैं कार में बैठा हूँ मोहतरम, मैंने काशान हैदर को मुखातिब किया। जितनी जल्दी मुमकिन हो आप लोग कार में आकर बैठ जाएं। अपनी बेटी को देखकर काशान हैदर जैसे मुझे भूल ही गया था। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर अमीना को घर के अंदर ले गया। दरवाजा उसने बंद कर दिया था। जब इन लोगों के लिए यहाँ कोई खतरा नहीं रहा तो फिर उन्हें साथ ले जाने की क्या जरूरत है? मैं कार में आकर बैठा तो सोमी ने सवाल किया, खतरा क्यों नहीं है ऐ सोमी? वो तालिबे इल्म जो गैर मुल्की तकरीबकारों के आलाकार बने हुए हैं, तुम्हारे ख्याल में क्या शरीफ होंगे? जब तक वो बदमाश काबू में नहीं आ जाते ज़ीशान हैदर की जिंदगी खतरे में ही रहेगी। तुम दरअसल इस घाघ बुढ़े विनोद जी को नहीं जानती। मुझे यकीन है कि जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के बाद वो शर्पसंद और मोहतसब तलबा ही से काम लेगा। मैंने वजाहत की, मुमकिन तो है ये ए अलीलेश। सोमी ने मेरे ख्याल से इत्तफाक किया। तो फिर हम किसी इम्कान को नज़रअंदाज क्यों करें? मैं बोला, मेरा ख्याल तो ये है कि मुहिब्बे वतन तलबा तंजीम के दीगर ओहदेदारों की जिंदगी को भी खतरा है। कल IG से गुफ्तगू के बाद कोई राह निकालनी ही पड़ेगी। फिर मैं सोमी को IG नूरुल इस्लाम से होने वाली गुफ्तगू की तफसील बताने लगा। इसी दौरान में ज़ीशान हैदर अपने घर वालों के साथ बाहर आया तो सोमी को मैंने इशारा कर दिया। वो कार से बाहर निकल गई। दोनों बग्स कार की डिग्गी में रख दिए गए। अपनी बहन और माँ के साथ ज़ीशान हैदर पीछे बैठ गया। काशान हैदर मेरे बराबर वाली सीट पर आ बैठा। कार मोहम्मदपुर के इलाके से निकली तो काशान हैदर मुझसे मुखातिब हुआ, मुख्तार साहब, आपने मुझ पर जो एहसान किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मोहतरम, ये मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया है। आप पर कोई एहसान नहीं किया, ऐसा कहना आपकी आला ज़र्फी है, काशान हैदर ने कहा। फिर पूछने लगा, हमें कितने दिन तक इस तरह रुपोश रहना पड़ेगा? फिलहाल मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मगर उम्मीद यही है कि ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। मैं बोला,